امریکہ میں سرکاری سطح پر نومنتخب صدر کی کامیابی کی تصدیق، الیکٹورل کالج کی صدارتی انتخاب کی رسمی ووٹنگ، جو بائیڈن نے 306 اور ٹرمپ نے 232 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے۔ امریکی عوام نے مجھے ریکارڈ ووٹوں سے منتخب کیا، نومنتخب صدر جو بائیڈن کا الیکٹورل کالج کی تصدیق کے بعد خطاب۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر انتخابات کے نتائج تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ حکومت کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ 31 جنوری تک حکومت مستعفی ہو جائے۔ اگر 31 جنوری تک حکومت مستعفی نہیں ہوتی تو پھر سربراہی اجلاس 1 فروری کو اسلام آباد کے لیے لانگ مارچ کا اعلان کر دے گا۔ حکومت کے خلاف اپوزیشن اتحاد سرگرم، 31 جنوری تک کرسی چھوڑ دو۔ پی ڈی ایم کا حکومت کو الٹیمیٹم، لانگ مارچ کا اعلان 1 فروری کو ہوگا، عوام تیاری پکڑ لیں۔ اپوزیشن جماعتوں کے ارکان اسمبلی 31 دسمبر تک استعفیٰ جمع کرائیں۔ حکومت نے استعفیٰ نہ دیا تو 1 فروری کو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو۔ شاید خاقان عباسی صاحب کوئی گھنٹہ تاخیر سے پہنچے کیونکہ ان کو راستہ نہیں ملا سڑک سے جلسہ گاہ میں آنے کا۔ مجھے انہوں نے آج بتایا کہ میں موٹر سائیکل پہ کسی کی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جلسہ گاہ میں پہنچا ہوں۔ حکومت کو بھی آج جو خبریں ملی ہیں مجھے پکا پتہ ہے کہ ادھر جو ہے وہ صفِ ماتم بچھی ہوئی ہے۔ جلسے کے بعد حکومت میں صف ماتم بچھ گئی، ایسا جلسہ کبھی نہیں دیکھا۔ لوگ سڑک پر کھڑے ہو کر خطاب سنتے رہے۔ رش کے باعث شاہد خاقان عباسی کو موٹر سائیکل پر آنا پڑا۔ ایم پی اے سے گلہ کیا، جلسہ گاہ چھوٹی رکھی گئی۔ مریم نواز کی گفتگو۔ ٹائم فور ڈائیلاگ از اوور۔ اب مارچ کرنے کا وقت ہے، اب عمران کا استعفیٰ لینے کا وقت ہے۔ مذاکرات کے دن گئے، اب لانگ مارچ اور عمران خان سے استعفیٰ لینے کا وقت ہے۔ بلاول بھٹو کی تبدیلی سرکار کو للکار، چیئرمین پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ تمام فیصلے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کریں گے۔ اپنی سیاست کو خود دفن کیا ہے۔ یہ پاکستان کے مخالف ہیں۔ یہ تو جدید پشتی پاکستان کے خلاف تھے سارے۔ پی ڈی ایم کا بیانیہ اپنی موت آپ مر گیا، اپوزیشن نے جلسہ کر کے لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا۔ جلسے سے بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی، جتنے مرضی جلسے کریں این آر او نہیں ملے گا، وزیر اعظم عمران خان نے صاف صاف کہہ دیا۔ نواز شریف صاحب، enough is enough. That's it. بس بہت ہو گیا، شیخ رشید کی نواز شریف کو وارننگ، پی ڈی ایم لانگ مارچ کا شوق پورا کر لے، 2 مہینے کی مہلت نہ دیں، استعفے دے کر اسلام آباد آئیں۔ اپوزیشن بتائے عمران خان سے بات نہیں کرنی تو کس سے کرنی ہے؟ وزیر داخلہ شیخ رشید کی پریس کانفرنس، آر ہوا نہ پار، اپوزیشن ہوئی خوار۔ شیبلی فراز کا تبصرہ، لاہور جلسے کو فلاپ شو قرار دے دیا۔ مذاکرات کے لیے پہلے دن سے تیار ہیں۔ مینار پاکستان میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سیاست ختم ہو گئی۔ سینیٹر فیصل جاوید کی نیوز کے پروگرام آج عائشہ احتشام کے ساتھ میں گفتگو۔ نواز رفیق صاحب کچھ دن پہلے کہہ رہے تھے جاگ پنجابی جاگ، کل جب انہوں نے بات کی تو وہ کھانسی کا شربت پینا شروع ہو گیا۔ فوج مخالف بیانیہ کسی صورت نہیں چل سکتا، محمود خان اچکزئی مخصوص مشن پر ہیں، انہیں پنجاب کی اے بی سی بھی معلوم نہیں۔ فواد چودھری کا رد عمل، شہباز گل کہتے ہیں کہ مریم نواز نے پاکستان مخالفین کو پلیٹ فارم دے دیا، شریفوں کی سیاست دفن ہو گئی۔ سندھ حکومت نے صوبائی اسمبلی تحلیل ہونے کا اندیا دے دیا۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ آئینی اعتبار سے اسمبلی کو تحلیل کرنا بھی وزیر اعلیٰ کا اختیار ہے۔ پی ٹی آئی رہنما فردوس شمیم نقوی کا کہنا ہے کہ استعفوں کا انتظار ہے، ضمنی انتخاب کے لیے تیار ہیں۔ عمران خان 2023 میں بھی وزیر اعظم ہوں گے۔ لاہور میں پی ڈی ایم کو مسترد کر دیا گیا، کسی جتھے کو ملک پر مسلط نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی مولانا طاہر اشرفی کی گفتگو۔
موٹر سائیکل ہے یا کار، ہو جائیں ہوشیار، فوراً ٹینکی بھروا لیں۔ آج سے پیٹرول 5 روپے فی لیٹر مہنگا ہونے کا امکان۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کا ریٹ 7 روپے فی لیٹر بڑھ سکتا ہے۔ اوگرا کی سمری حکومت کو 1 سال۔ وزیر اعظم عمران خان کی منظوری کے بعد تیل کی قیمتوں میں اضافے کا حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ ادھر بجلی کی قیمت میں بھی 1 روپے 11 پیسے فی یونٹ اضافہ۔ کراچی والوں کے لیے نرخ پرانی سطح پر برقرار۔ پیٹرول بحران پر انکوائری کمیشن کی رپورٹ آ گئی۔ اوگرا پیٹرولیم ڈویژن اور آئل مارکیٹنگ کمپنیاں ذمہ دار۔ اوگرا کو ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے تحلیل کرنے کی سفارش۔ پیٹرولیم ڈویژن کے افسر عمران ابڑو کے خلاف کارروائی کی سفارش کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور میں پریس کلب ہاؤسنگ اسکیم کے ایف بلاک کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح۔ عثمان بستار کا کہنا ہے کہ صحافیوں کے مسائل حل کرنا حکومت کی اولین ترجیح۔ آئندہ سال کے آخر تک پورے پنجاب کو ہیلتھ کوریج میں شامل کرنے کا اعلان۔ ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سیکٹرز یونیورسٹیز پاکستان کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس صدارت چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر چوہدری عبدالرحمان نے کی۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے انڈر گریجویٹ اور پی ایچ ڈی کی نئی داخلہ پالیسیز پر تحفظات کا اظہار۔ چوہدری محمد اکرم ٹیچنگ اینڈ ریسرچ اسپتال کا ایک اور عالمی اعزاز۔ دل کے آپریشن کی کامیابی کے بعد آنکھ کے ٹیڑھے پن کا بھی کامیاب آپریشن۔ چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر چوہدری عبدالرحمان کا کہنا ہے اسپتال میں نصف بیڈز غریبوں کے لیے مختص ہیں۔ ضرورت مند مریضوں کا علاج بالکل مفت کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں کورونا وائرس سے مزید 36 افراد جاں بحق۔ اموات کی تعداد 8,832 ہو گئی۔ 2,362 نئے کیسز رپورٹ۔ متاثرین کی تعداد 4,40,787 تک جا پہنچی۔ 3,84,719 مریض صحت یاب۔ امریکہ کی تمام ریاستوں میں کورونا ویکسین کی پہلی کھیپ پہنچا دی گئی۔ پہلی ویکسین لانگ آئی لینڈ میں نرس کو لگا دی گئی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکی شہریوں اور پوری دنیا کو مبارکباد۔ نو منتخب صدر جو بائیڈن کا بھی نیک خواہشات کا اظہار۔ متحدہ عرب امارات نے بھی چین کی تیار کردہ ویکسین لگوانے کی منظوری دے دی۔ پاکستان نے بھارت کے خلاف باسمتی چاول کے کاپی رائٹس کا مقدمہ جیت لیا۔ اب انٹرنیشنل لیول پر سپر باسمتی کے سارے کاپی رائٹس پاکستان کے پاس ہوں گے۔ ورلڈ بینک پاکستان کو قرضہ دینے پر رضامند۔ عالمی بینک نے ماضی میں لیے گئے قرضے کے نئے استعمال کی اجازت دے دی۔ پاکستان نے ویکسین فنڈنگ کے لیے $153 ملین سے امداد مانگی تھی۔